پاک اللہ کی عظیم نعمت، لیکن آج ہم خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر، 5 سال کا بچہ ہے آپ کا، 8 سال کا بچہ ہے، ذرا سی ضد کیا، ماں نے موبائل پکڑا دیا، باپ کے پیچھے لگ رہا ہے بچہ، باپ کو باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ غپ شپ کرنا ہے، پان ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے ٹائم پاس کرنا ہے، بچہ پیچھے لگا، باپ نے موبائل پکڑا دیا، ماں کو اپنا پسندیدہ ایپیسوڈ ٹی وی پر دیکھنا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، ماں نے موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ ہائی ریز کے موبائل کی شعاعیں اور جو ریز نکلتی ہے روشنی اتنی خطرناک ہے کہ اچھے تندرست کی آنکھیں بھی متاثر ہو جائیں، جائے کہ بچوں کی نازک آنکھیں، بچوں کی آنکھوں کی نرم جھلیاں ان موبائل کی ریزوں کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کو موٹے موٹے کانچ کے چشمے لگ رہے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بچوں کو اندھا بنانے والے ان کے ماں باپ ہیں کہ انہوں نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ نہیں؟ ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، اب بچہ وہ موبائل دیکھ رہا ہے، اس کی نازک آنکھیں کیا وہ ریز برداشت کر پا رہی ہے؟ کبھی پوچھنا آپ کسی آنکھ کے ڈاکٹر سے کہ موبائل کی ریز آنکھوں پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ نازک آنکھیں بچوں کی، اندھے ہو گئے بچے، آنکھ جیسی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ تو ظاہری نقصان ہے۔ 2 منٹ کے لیے پورا دھیان ادھر رکھو اور غور سے سنو کہ اس کا باطنی نقصان، اس کا وہ نقصان جو مبہم ہے، پوشیدہ ہے، اتنا خطرناک ہے کہ پورے نوجوانوں کی جوانی کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ، بچہ ابھی 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، ماں باپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ فری، شارٹس دیکھ رہا ہے، پلٹاتے جا رہا ہے، جو مرضی ہے وہ بٹن دبا رہا ہے۔ اب بچے کے سامنے موبائل کی اسکرین پر جو منظر ہے وہ بیہودہ اور برہنہ عورت کا منظر ہے، غیر مرد اور عورتیں بیہودہ کام کرتے ہوئے موبائل کے اندر نظر آ رکھے ہیں۔ بولو، موبائل کے اندر کے ساری اچھی چیزیں ہیں؟ بچہ جو شارٹس دیکھ رہا ہے اس میں جوان لڑکا اور لڑکیاں بیہودہ کام کرتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں، عورتیں کم کپڑے میں برہنہ بغیر کپڑے کے نظر آ رکھی ہے۔ اب بچے نے دیکھ لیا، بچے نے ابھی اسے ملاحظہ کر لیا، سمجھا نہیں کہ کیا ہے یہ، کیونکہ 5 سال کا ہے، ابھی 10 سال کا ہے، بچہ جانتا نہیں ہے یہ کیا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ امیج، یہ تصویر چھپی کی نہیں۔ بچوں کا ذہن کوڑا کاغذ ہوتا ہے، آپ جو لکھ دیجئے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ بچوں کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے، ایک مرتبہ اگر بچپن میں جو چیز دماغ میں چلی گئی، مرتے دم تک وہ چیز باہر نہیں نکلتی ہے۔ بچوں کا ابھی کومل اور نازک اور کوڑا ذہن ہے، اس ذہن میں تو سورہ فاتحہ چھپنا تھا، اس ذہن میں آیت الکرسی چھپنا تھا، اس ذہن میں آپ کو قرآن کی آیتیں چھاپنا تھا، اس ذہن میں حضرت خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے قصے چھپنا چاہیے تھے، اس ذہن میں محمد بن قاسم کی پاکستان کے نفاست اور محمد بن قاسم کی بہادری کے ترانے کے قصے چھپنا چاہیے تھے، لیکن آپ نے موبائل بچے کے ہاتھ میں دے کر اس کے ذہن میں گندی تصویریں چھاپ دی، گندی فلمیں چھاپ دی۔ اب بچہ اسی امیجنگ کے ساتھ، اسی تصویر کے ساتھ جب نشو نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور جیسے ہی بلوغیت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اور جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور وہی بچپن کی امیجنگ، وہی تصویریں جو بچپن میں موبائل میں دیکھا تھا ذہن میں ابھر کے سامنے آتی ہے، تو بچے کے دل میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے، اور پھر بچہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ سو رہا ہے تو وہی خیال، کیونکہ اب جوان ہو گیا، اب سمجھ گیا کہ اس تصویر کا کیا مطلب تھا، جو تصویر بچپن سے اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی
اب بالغ ہو گیا, اسے اس تصویر کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب پھر آگے بڑھ کر وہی بچہ اس تصویر کو اور اس خیال کو جو ذہن میں چھپا ہے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھے؟ جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے محلے میں کہیں سرکس آیا ہے تو آپ وہاں پہ جانے کی خواہش کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں پہ جوکر ہے, وہاں جانور ہے, وہاں فلاں ہے, تو دل میں خیال آتا ہے نا, یار ایک بار دیکھ تو لوں, اتنا سن رہا ہوں دیکھ تو لوں. موت پبلسٹی سے کہتے ہیں, کسی کے ذہن میں کسی چیز کو اتنا اتار دینا کہ اس کے دل میں دیکھنے کا خیال پیدا ہو جائے. تو بچوں کے ذہن میں جو غلط چیزیں چھپی ہیں, اب بچہ جب بڑا ہوا سمجھ گیا تو اب ان چیزوں کو دیکھنے, ریئل میں دیکھنے اور ریئل میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی جوانی تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی ترقی کے راستے میں یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں, اور نوجوان ابھی جوانی کے دہلیز پہ پہنچا ہی ہے, معاذ اللہ, کہ وہ جنسیات کا شکار ہو گیا. رات کی نیندیں اس کی اڑ گئی. میرا پورا ایک مستقل بیان اس کے اوپر موجود ہے نیٹ کے اوپر, اس موضوع پر, جوانی کی بربادی. سمجھے؟ تو بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. اس کا ظاہری نقصان بھی ہے اور باطنی نقصان بھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی بچہ مانتا ہی نہیں, گھر میں موبائل ہے لیکن بچہ سنتا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ گھر میں ایسے موبائل ہی مت رکھو کہ جس سے آپ کے بچوں کا بچپنا چھن جائے, بچپنا ان کا تباہ ہو جائے. پہلے بچے جب چھوٹے تھے 4-5 سال کے تو دن میں 5 بار کھانا کھاتے تھے, اور آج دن میں 1 بار بھی بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں, وہ بھی ماں پیچھے لے لے کے دوڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک کونے میں بیٹھا ہے موبائل لے کر, اور اتنا ان کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا کہ ذرا سا موبائل چھینو تو بچہ ایک دم ایسا لگتا پاگل ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ضدی ہو گیا. خدا کے لیے بچوں سے ان کا بچپنا مت چھینو اور ان کی جوانی کو تباہ مت کرو. اگر انہیں کچھ بتانا ہے تو اپنے بزرگوں کے قصے بتاؤ, اسلام کی تاریخ بتاؤ, حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص کی بہادری کے قصے انہیں سناؤ, تاکہ ان کے ذہن میں جب امیجنگ بنے تو طارق بن زیاد کی امیجنگ بنے, موسیٰ بن نصیر کی فتح کے ترانے ان کے ذہن میں اترتے چلے جائیں. سمجھے؟